खुदावन आपके साथ हो। आज 19 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुश आमदेद। लतूरिया इस साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मकाबीन की दूसरी किताब उसका छठा बाब उसकी 18वीं आयत मुबारक से लेकर 31वीं आयत मुबारक तक। आज का ज़बूर 3 उसकी दूसरी आयत मुबारक से लेकर 7वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 19वां बाब उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर 10वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुक़द्दस जो है वो मुक़द्दस लूका की अंजील का इक़्तिबास है, जहाँ पर ज़क्कई और खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात होती है और खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो ज़क्कई के घर जाते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने के लायक हैं, यानी क्योंकि हम बाज़ औक़ात इतनी तेज़ी से पढ़ते हैं कि हम भूल जाते हैं या मिस कर जाते हैं इक़्तिबास की जो ख़ास बातें हैं। ख़ास तौर पे हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ज़क्कई महसूल लेने वाला था, यानी वो आम बरादरी से बाहर था, यानी यहूदी बरादरी से बाहर था। वो यहूदी तो था मगर वो बरादरी से बाहर था। किस वजह से? क्योंकि वो टैक्स लेता था, तो जिसकी वजह से यानी लोग उसे पसंद नहीं करते। तो इसका ये मतलब है कि लोग आपको नापसंद करते हैं, नंबर एक। दूसरी चीज़ कि वो कोताह कद था, यानी छोटे कद का था, जिसकी वजह से अमूमन शायद उसे मजाक भी, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे यहाँ अगर किसी में कोई कुदरती कमी हो तो हम उसकी बजाय कि हम कुदरत के बारे में कहें, हम उस शख्स का मजाक कर देते हैं। जैसे अगर कोई शख्स छोटे कद का है या सांवला है या बाल कम है या और किसी के कुदरती जो अवामल होते हैं, तो हम उसका मजाक, तो हम ये भी देख सकते हैं कि यानी जो ज़क्कई है वो छोटे कद का था, तो इसका मतलब ये कि लोग उसको मजाक करते होंगे। फिर तीसरी चीज़ यहाँ पर है गोलर का दरख्त। अब ये गोलर का जो दरख्त है ये बड़ा अहमियत का हामिल है। इसे इंग्लिश में सिकामोर कहते हैं। गोलर का दरख्त जो है उसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, यानी वो 4 दिनों में, 10 दिनों में, साल 2 साल में नहीं, बल्कि ये सालों बाद अपनी खूबसूरती पैदा करता है, अपनी मजबूती पैदा करता है। और आप उसकी मजबूती का अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि ज़क्कई उस पर चढ़ रहा है, यानी चढ़ के खुदावंद यीशु मसीह को देख रहा है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि ज़क्कई ऑलरेडी यानी जवान है या बुज़ुर्ग होगा। छोटे कद का है तो उसे चढ़ने में मुश्किल हो रही होगी, वो चढ़ के खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहता है। अब जैसे हमने कल के देखा था कि यानी सुनना, यानी उसने जब सुना कि खुदावंद यीशु मसीह आ रहा है तो उसने अपना इश्तियाक ज़ाहिर किया कि मैं यानी खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। जो कल हमने हवाला देखा था, अगर आप मेरे साथ दोबारा वो हवाला देखें, रोमियो के नाम ख़त उसका 10 बाब और उसकी 17वीं आयत में, पस ईमान पैगाम से पैदा होता है और पैगाम मसीह के कलाम से। ज़रूर है कि यानी ज़क्कई ने सुना होगा कि यानी यीशु आ रहा है और वो देखने का इश्तियाक रखता था। अब इस वाक़े के बाद जब हम देखते हैं कि गोलर के दरख्त पे खुदावंद यीशु मसीह ज़क्कई को देखता है तो वो उसे अपने घर ले जाता है, और यानी ज़क्कई उसे अपने घर ले जाता है। ज़क्कई फिर दावत करता है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल है। खुदावंद यीशु मसीह नामी आयत में क्या कहते हैं? तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है। क्या आई है? निजात आई है। निजात कौन दे सकता है? सिर्फ मसीहा निजात दे सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मसीहा है। और किस तरह ये निजात आई है? जब हमने क्या पढ़ा था कि यानी कि जब हम अपने पैगाम सुनते हैं, मसीह का पैगाम सुनते हैं, तो उससे ईमान पैदा, और ईमान जो है वो किस तरफ जाता है? निजात की तरफ। अब निजात किस तरह आई है? ज़क्कई ने 8वीं आयत में, अगर हम लूका की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 8वीं आयत में देखें तो ज़क्कई ऑलरेडी अपने ईमान का इजहार कर चुका है। किस तरह कि देख ए खुदावन, मैं आधा माल गरीबों को देता हूँ। यानी उसे पता है कि गरीबों को देने से जो नेकी पैदा होती है वो कौन सी है? मैं अपना माल गरीबों को देता हूँ। फिर क्या हुआ? देख, अगर किसी का माल नाहक लिया है तो उसका चौगुना देता हूँ, यानी 4 गुना ज़्यादा देता हूँ। अब यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत ये है कि यानी जो खुदावंद यीशु मसीह को जिसने कबूल कर लिया है
وہ آلریڈی جو زکئی تھا، محصول لینے والا تھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ لوگوں سے زیادہ لے رہا تھا۔ اب کیا کر رہا ہے؟ وہ غریبوں کو دے رہا ہے، یعنی اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا، یعنی نجات جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے۔ جب نجات داخل ہو چکی ہے تو اس نے اپنے چیزوں کا اظہار کیا۔ اب یہاں پر میں گولر کا درخت جو ہے اس کی آپ کو اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ گولر کا درخت جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور اس کا ذکر اس اقتباس میں کیوں کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ جب ہم اس کی طرف جائیں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب زکئی جو ہے اس نے یہ نیکی کی ہے تو اس نے دراصل اظہار کیا ہے۔ کس طرح اظہار کیا ہے؟ رومیو کے نام خط اس کا 10 باب اور اس کی 9ویں آیت میں، اگر تو اپنے منہ سے اقرار کرے کہ یسوع خداوند ہے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا تو نجات پائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے زکئی سے کیا کہا ہے کہ نجات، آج نجات گھر میں داخل ہوئی ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح داخل ہوا ہے۔ اب گولر کا درخت جو ہے یعنی سکامور جسے ہم کہتے ہیں، جس کی جڑیں جو ہیں وہ نیچے تک پھیلی ہوئی، دراصل یہ ہے کیا؟ یہ رسولی روایات پر قائم کلیسیا ہے۔ کون سی کلیسیا ہے؟ رسولی روایات پر قائم۔ اور وہ رسولی روایات کہاں سے آئی ہیں؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح سے، کیونکہ رسولوں نے کوئی بھی چیز اپنے وسیلہ سے کھڑی نہیں کی، انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے پائی ہے۔ اور وہ کس طرح پائی ہے؟ جب میں کلیسیا کی بات کرتا ہوں کہ کلیسیا کھڑی ہوئی ہے رسولی روایات پر، وہ یہ خداوند یسوع مسیح کے زندہ الفاظ ہیں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں کیا؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ اس کے جواب میں خداوند یسوع مسیح نے 18ویں آیت میں کیا کہتے ہیں؟ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اب یہ گولر کا جو درخت ہے، جو سکامور کا درخت ہے، میں نے بتایا کہ یہ سالوں بعد، یعنی 1-2 سال میں نہیں، سالوں بعد اس کی جڑیں جو ہیں وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی جڑیں جو اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ درخت جو ہے اس کو کاٹنا، توڑنا، اس کو یعنی اس کی چھانٹی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے گولر کا درخت جو ہے وہ کلیسیا ہے۔ جب ہم کلیسیا پہ چڑھ کے یعنی کلیسیا کی مدد سے خداوند یسوع مسیح کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہی کلیسیا جو ہے ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کا تجربہ کر سکیں، اور یہی کلیسیا ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کے جاتی ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح ہمیں کہتا ہے کہ نجات داخل ہوئی ہے، کیونکہ نجات کی کنجیاں جو ہیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دی ہے۔ کیا ہمارے خداوند یسوع مسیح کے زندہ الفاظ ہیں؟ متی کی انجیل اس کا 16واں باب اور 19ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ کسے دوں گا؟ پطرس کو دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ زمین پر کھولے گا وہ آسمان میں کھلا رہے گا۔ یہ کیتھولک کلیسیا کی یعنی جو خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا پطرس پر قائم کیا، یہ اس کی بات ہے۔ گولر کا درخت جو ہے وہ میٹافورکلی یعنی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلیسیا ہے، اور وہ کون سی کلیسیا ہے؟ جو خداوند یسوع مسیح نے قائم کی ہے۔ نجات کو داخل کرنے کے لیے، نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس گولر کے درخت کا تجربہ کریں، جس پہ ہم چڑھ کر خداوند یسوع مسیح کا تجربہ کرتے ہیں، اور جب یہ تجربہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے زندہ الفاظ جو ہیں وہ ہمارے دل میں اترتے ہیں۔ کون سے؟ کہ نجات اس گھر میں داخل ہوئی ہے، نجات اس شخص کے پاس آئی ہے، نجات اس گھرانے میں آئی ہے۔ جب نجات آ جائے گی، ہمارے گھر سے تمام بیماری دور ہو جائے گی، ہمارے گھر سے تمام پریشانی دور ہو جائے گی، ہمارے گھر سے تمام تفرقے دور ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑیاں، ناراضگیاں، سب کچھ دور ہو جائے گا۔ یہ گولر کا درخت کلیسیا ہے۔ یہ خود ساختہ 1-2 سال والی کلیسیا نہیں ہے، یا پادری نہیں ہے، یا کوئی پاسٹر نہیں ہے کہ جو جمعہ 8 دن کسی پاسٹر کے ساتھ رکے تو جب تھوڑا سا کلام کرنا سیکھ لیا تو اپنی کلیسیا قائم کر لی۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ گولر کا درخت جو ہے یہ سالوں بعد لگتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ درخت جو ہے 3 سال اس کی تربیت کی اپنے ساتھ رکھ کے۔ خداوند یسوع مسیح، اگر آپ میرے ساتھ کلام کو کھولتے ہیں تو کلام میں کیا لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے انہیں چنا، ایسے نہیں، یعنی انہیں چنا، کس طرح چنا؟ انہیں چنا اور انہیں یہ فضل بخشا کہ وہ اس کے ساتھ رہیں، اور جب ساتھ رہیں تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں یہ فضل بخشا کہ جو وہ سیکھیں، جو وہ سیکھتے ہیں وہ آگے منتقل کریں۔ تو لہٰذا شاگردوں کا جو چناؤ ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی 4 دن کا یا 8 دن کی منسٹری نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کی
صورت ہے یا ان کی شکل ہے کہ جو انہوں نے مرکز کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت میں کیا کہا، پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور جنہیں وہ آپ چاہتا تھا انہیں اپنے پاس بلایا تو وہ اس کے پاس گیا۔ گولر کا درخت کلیسیا ہے، کلیسیا اس کی جڑیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ خود ساختہ پاسٹر حضرات، خود ساختہ کلیسیا، یہ ہمارے کسی کام ہمارے مطلب کی نہیں، بلکہ ہم اس درخت پر جو خداوند یسوع مسیح نے خود کلیسیا قائم کی ہے اس کا تجربہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تاکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کا تجربہ کر سکیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے کہ جب آپ کے گھر میں نجات داخل ہو تب آپ زکئی کی طرح غریبوں کو، بیماروں کو، لاچاروں کو، مشکل میں پڑے ہوئے لوگوں کو نہ بھولیں بلکہ ہمیشہ ان کی نگہبانی کریں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔